محترم بھائیو، رمضان سے فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ مفسدات الصوم سے بچیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، انسان کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، وہ ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو صبح سے لے کے شام تک بھوک پیاس کو برداشت کرتے رہے اور ہمارا روزہ ہمیں فائدہ بھی نہ دے۔ تو وہ میں 2-4 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ کچھ اس کو 7 کہتے ہیں، کچھ 6 بولتے ہیں۔ محترم بھائیو، سب سے پہلے جو انسان جان بوجھ کے کچھ کھا پی لیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل او شرب وهو صائم من نسی فاکل او شرب فلیتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه۔ جو انسان بھول کے کچھ کھا پی لے وہ روزے کو مکمل کرے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹا، اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا۔ اور جس نے جان بوجھ کے ارادتاً کچھ کھا لیا اس انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جو انسان جان بوجھ کے ارادتاً قصدن کیا کر دیتا ہے، منہ میں انگلی ڈال کے یا جان بوجھ کے اپنا دل خراب کر کے جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے اس کو باہر نکال دیتا ہے، اس انسان کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من زرعه القيء فلا قضاء عليه ومن استطاع فعليه القضاء۔ جو انسان جان بوجھ کے کیا کرتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جس کو خود بخود کیا آ جاتی ہے اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح تیسری چیز، جو بندہ عورت کے ساتھ جماع کرتا ہے اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال حلمت یا رسول اللہ قال وما اهلكت۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک بندہ آیا، آگے کہنے لگا اللہ کے رسول ہلاک ہو گیا ہوں، تباہ و برباد ہو گیا ہوں۔ فرمایا کس چیز نے ہلاک کر دیا؟ کہنے لگا وقعت على امرأة فی رمضان، اللہ کے نبی روزے کی حالت میں بیوی سے جماع کر بیٹھا ہوں۔ نبی کریم نے فرمایا هل تجد ان تعطيك رقبة، کیا اتنا مال ہے ایک غلام آزاد کر سکو؟ کہنے لگا اللہ کے رسول نہیں ہے۔ فرمایا هل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، 2 مہینوں کی پیدر پہ روزے کی استطاعت رکھتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں۔ فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی استطاعت رکھتے ہو؟ فرمایا نہیں۔ وہ بندہ بیٹھا رہا، باہر سے ایک بندہ کھجور کا ٹوکرا لے کے آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ یہ جا کے بین نابتک، 2 بستیوں کے درمیان جو سب سے زیادہ فقیر ہے اس پہ خرچ کر دو، اس کو دے دو۔ کہنے لگا اللہ کے رسول مجھ سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے حتی بدت نوازج، آپ کی داڑھی ظاہر ہو گئی، دان ظاہر ہو گئے۔ نبی کریم نے فرمایا جا اپنے گھر لے جا۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جو انسان روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جماع کر بیٹھتا ہے اس میں روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، استمناء، جو انسان ہاتھ کے ساتھ منی خارج کرتا ہے اس بندے کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اسے چاہیے وہ روزے کو پورا کرے اور اللہ سے اپنے گناہ کی کبھی حرکت کی معافی طلب کرے اور بعد میں قضائی بھی دے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجلی، روزے دار تو کھانے پینے کو چھوڑتا ہے، شہوت کو چھوڑتا ہے میری وجہ سے، لیکن اس نے شہوت کو چھوڑا نہیں، یہ تو شہوت میں واقع ہو گیا، تو ایسے انسان کا بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح محترم بھائیو، جس عورت کو حیض اور خون کا نفاس آ جاتا ہے روزے کی حالت میں، اس عورت کا روزہ بھی ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے جب عورت کو حیض یا نفاس کا خون آتا ہے نہ وہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے۔ اور حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا بیان فرماتی ہیں ہمیں حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزوں کی قضائی ادا کریں اور نماز کی قضائی ادا کرنے کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ تو اسی طرح حجامے کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، راجح موقف یہی لگتا ہے کہ انسان کو بچ جانا چاہیے، ٹھیک ہے، شک والی چیز کو فلیترک الشک ولیبنی الیقین، شک کو چھوڑ دے یقین کو لے لے۔ تو محترم بھائیو، یہ رمضان کی برکتیں سمیٹ لو، اور رمضان کا مہینہ اللہ کی قسم چلا جائے گا، آؤ اپنے گناہوں کی معافی طلب کر لو، آؤ دلوں کے سنگ اتار لو، آؤ اپنے اعمال کا محاسبہ کر لو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لو۔ اللہ کی قسم نہ جانے کب دنیا سے رخصت ہو جائے۔ آخر میں ایک قول ابن حبان رحمہ اللہ کا بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اذا بلغ الرجال 40 سنہ ناداهم مناد من السماء تنى الرحيل فإن زاد، انسان کی عمر جب 40 سال ہوتی ہے آسمان سے ایک منادی، ایک فرشتہ آواز دیتا ہے تنى الرحيل، کوچ کا وقت قریب آ گیا ہے، ان قریب تو اپنے رب سے ملنے والا ہے، ان قریب تو رشتہ داروں کو چھوڑ دے گا، یاروں بیلیوں کو چھوڑ دے گا، سجنوں کو چھوڑ دے گا، اولاد کو چھوڑ دے گا، تیرا کاروبار یہی کرا جائے گا، تیرا بزنس یہی کرا جائے گا، تیری گاڑیوں کی لمبی لائنیں اور تیری چدراہٹ، علمبرداری، تیری
दुश्मन दुनिया जा रही है और ये दुनिया फानी है, आज नहीं कल चले जाएंगे। दुनिया के पीछे लग के अपने रमजान का बेड़ा गर्क न करना, और रमजान का मुबारक वक्त, मुबारक महीना, जिक्रुल्लाह में ये वक्त गुजारो, क़िराअत कुरान में ये वक्त गुजारो, सदका खैरात करते हुए ये वक्त गुजारो। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें रमजान की बरकतें समेटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रातों को क़याम करने की, दिन को रोज़ा रख के तिलावत करने की और इस्तिग़फ़ार, तस्बीहात, तमजीदात, तहमीदात का इत्तिमाम करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।